ریسنٹ پشاور یونیورسٹی کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں فیشن شو کے نام پر ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے لڑکی لڑکے جو ہیں وہ فیشن شو کے نام پر چلے لڑکوں کی تو کسی حد تک وہ انہوں نے 3 پیس جو ہے وہ ویئر کیا ہوا ہے وہ فیشن شو، لیکن وہاں پر ایک لڑکی جو کہ حجاب والی لڑکی میں، اور پشاور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پنجاب یا کوئی اسلام آباد کے ایریا کی کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر ایک لڑکی فل اپنے جسم کو جو کہ فحاشی نیم اریانی آپ اسے کہہ لیں پھیلاتی ہوئی، اس کے جسم کے پورے پارٹس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور وہ ایک سائڈ سے چلتی جا رہی دوسری سائڈ سے چلتی جا رہی، اور اس وقت یہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کی ٹرینڈ بنی ہوئی ہے۔ تو کیا کہیں گے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اور ان پارٹیز کے بارے میں جو یونیورسٹیز میں منعقد کی جاتی ہے اور وہاں پر پھر ڈانس کروائے جاتے ہیں بچوں سے اور لڑکیوں سے، اور جیسے یہ لڑکی جو ہے وہ پورا اس کا جسم نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے اپنی باڈی کی موومنٹ جو ہے وہ دکھا رہی ہے اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ جا رہی ہے۔ بیٹے یہ سلولی اینڈ گریجولی ہمارے مائنڈس کو پچھلے 3-4 ڈیکیڈز میں ہمارے جو پبلک کے مائنڈز ہیں نا ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، جیسے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں ہم سکتے تھے کہ ہم کالج سے یا اسکول سے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے تو پھر گھر آئیں، مارنا دیں گے ماں باپ ہمیں۔ تو آہستہ آہستہ جب ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اس میں یہ ڈراموں میں دکھانا شروع کیا انہوں نے کہ جی کالج سے لڑکی نکل رہی ہے، وہ نکل رہے ہیں اور ہوٹل میں بیٹھ گئے ہیں، تو ہم کہتے تھے یہ صرف ڈراموں میں ہی ہوتا ہے، بالکل یہ نیچرل نہیں ہوتا۔ تو اوور دا ڈیکیڈز اس کو پکچرائز کرتے 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 وہ مائنڈ سیٹ ایسے ہو گئے کہ بچے سمجھنے لگے کہ یہ لڑکے لڑکی کا کالج سے ہوٹل میں جانا تو ایک نارمل بات ہے۔ تو یہ ہمارے ماں باپ بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو انڈورس کر رہے ہیں، وہ تو نہیں ٹی وی بند کر رہے یا ہمیں تو نہیں بتا رہے کہ بیٹے یہ صرف ڈرامے میں بتایا ہوا ہے، یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر جو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا وہ ڈراموں میں کیسے آ جاتا ہے، کیسے اس کو نارم کی طرح دکھا رہے ہیں کہ جی یہ نارمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے دماغوں کو بدل دیا ہے انہوں نے، ٹھیک۔ اب میں آپ کو ایک اور بات سناتی ہوں کہ کیسے یہ چیزیں بدلی جاتی ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب لڑکیاں ہم کہتے ہوتے تھے ہماری ساس نے ایسے کہا، اب لڑکیاں کہتی ہیں ہماری ساسو ماں نے ایسے کہا۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے، آپ نے ریسنٹ بھی بتایا تھا کہ وہ اس کو ہم پک کر رہی ہیں بچیاں، اور ختم کو ختم، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ بالکل انڈین وہ جو ہے سٹائل۔ اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ میرے نانا جان نسیم حجازی جو بہت گریٹ رائٹر تھے اسلامک ہسٹری، انہوں نے اپنے ناولوں میں قلم بند کی، تو ان کو ایک دن قدرت اللہ شہاب کا فون آیا کہ نسیم میں نے تمہیں فون کیا ہے اس لیے کہ ایک بہت بڑی سازش پاکستان کے خلاف ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے شہاب صاحب؟ انہوں نے کہا کہ کسی نے صدر ایوب صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کو قریب لانا ہے تو اردو کو بھی ہندی کے رسم الخط میں لکھنا شروع کروا دیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور یہ کاغذ تیار ہو چکے ہیں، وہ آرڈرز بن چکے ہیں، پریزیڈنٹ کی ٹیبل پہ آ چکے ہیں، کل انہوں نے اس کے اوپر سگنیچر کر دینے ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ ہاں ہم اردو کا رسم الخط بدل دیں گے۔ اب نانا جان کو تو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو مطلب 2 دریاؤں کو جیسے ملا دیں پھر اس میں سے تو نکلے گا ہی کچھ نہیں نا، وہ پانی جب دونوں مل جائیں گے تو وہ تو ایک ہی بن جائے گا پھر۔ اب ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا میری بتاؤ، انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے کہا اللہ ان کو اجر دے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری آج شام کی میٹنگ فکس کر دی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، صبح سگنیچر ہو جائیں گے۔ اب نانا جان اسلام آباد پنڈی میں رہتے تھے، انہوں نے نتھیا گلی میں پریزیڈنٹ صاحب تھے، وہاں پہ ٹریول کر کے گئے اور وہاں جا کے شام کی میٹنگ جو تھی وہ قدرت اللہ صاحب نے ان کے ساتھ کی تھی۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں نانا جان کو میٹنگ کے بعد کہ جب 15 منٹ گزرے اور پھر آدھا گھنٹہ گزرا اور پھر 1 گھنٹہ گزر گیا تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ تم اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد صدر صاحب اٹھے، ایوب خان صاحب، اور انہوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ آپ اطمینان سے نتھیا گلی کی سیر کرتے ہوئے جائیں، میں رسم الخط نہیں بدلوں گا۔
کیا بات ہے. تو وہ ایک بہت بڑا مائلسٹون تھا. یہ شاید جنرل پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی تھی. تو یہ سازش جو ہے ہمارے دین سے دور کرنے کی، یہ ٹی وی، ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن، اور اس کے بعد جو دیکھیں پہلے تو پی ٹی وی ہی تھا نا، پھر چینلز آنے شروع ہوئے، پھر آہستہ 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 یہ کیٹ واکس آنی شروع ہوئی. اگر ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، چھوٹی سی بچی ہے وہ 6-7 سال کی، وہاں بیٹھ کے کیٹ واک دیکھ رہی ہے، یا اس کو ہوٹل میں لے کے گئی ہے وہ کیٹ واک دیکھنے کے لیے، تو وہ بچی تو سمجھے گی کہ میری ماں نے انڈورس کیا ہے، یہ تو صحیح بات ہے، یہ کیٹ واک جو ہے یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور وہاں جو بیٹھی ہوئی ٹی وی پہ بھی دیکھ رہی ہے کیٹ واک اور وہ سارا کچھ، تو وہ کہے گی کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے کالج کی کیٹ واک میں بھی شامل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ہمارے خلاف یہ سازش بہت دیر سے ہو رہی تھی، آدھی سینچری ہو گئی ہے اس سارے کو کرتے ہوئے، سلولی گریجولی مائنڈز کو اس طرف لانے کے لیے. اور یہ اب کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ آپ یونیورسٹی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گی یا پھر اس بچی کے والدین کو ذمہ دار ٹھہرائیں گی؟ میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ والدین تو چلیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، انہوں نے دی ہوگی اپنی بچی کو اجازت، لیکن ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کس طرح ایک آپ کا تدریسی ادارہ ہے، آپ مورلز سکھاتے ہیں، آپ دین کی بات کرتے ہیں، اور آپ کیسے الاؤ کرتے ہیں کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں مل کے تو یہ کیٹ واکس کریں؟ لڑکیاں علیحدہ اپنی کیٹ واکس کر لیں، لڑکے علیحدہ اپنے وہ ڈریس شوز کر لیں، مخلوط کرنے کی تو اجازت ہمارا دین نہیں دیتا. لیکن وہ ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ وائرل ہو رہی ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری قوم پہ کوئی بھی وہ نازل نہ کرنا، عذاب نازل نہ کرنا، اور اس کو اس طرح کوئی سزائیں نہ دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری نبی سے انہوں نے یہ، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ گیا نبی کی وجہ سے. لیکن ہماری کرتوت تو ایسے ہی ہیں کہ ہمیں پھر وہ جو حضرت لوط کے جو کام ہیں وہ بھی اب کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اور وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آئی ڈونٹ نو کیا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہے. ہم کام تو ہر عذاب والا کر رہے ہیں. کالج کی انتظامیہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں انوالوڈ ہے، اور میں بڑی حیران ہوں کہ وہ یہ ہونے دے رہے ہیں ان کی ناک کے نیچے. پشاور یونیورسٹیز کی ہاں یہ کمال کی بات ہے کہ وہ اتنا ایڈوانسڈ تو کے پی کے نہیں ہے کہ پشاور کی، اور وہ ہم سے زیادہ پنجاب اور سندھ سے زیادہ وہ دین کے قریب ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ پروونس جو ہے. لیکن اگر آپ یہ بتا رہے ہیں تو ہماری نئی جنریشن کس طرح شیطان کے چنگل میں آ چکی ہے اور کس طرح وہ دین سے دور ہو گئے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. بالکل ٹھیک. اساتذہ کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اساتذہ کا کردار، they should stop it with an iron hand. مطلب یہ چیزیں تو سٹاپ کرنی چاہیے. یہ کیسے انہوں نے الاؤ کر دیا؟ مجھے تو اس کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا.